وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين محترم حاضرین، کل بیان ہو رہا تھا اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ بسا اوقات انسان ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز کو بہت چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، دگ و دو کرتا ہے، مگر وہ چیز اس کے لیے شر ثابت ہوتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا آیت کے آخر میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں، اور تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو چیز مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو لیجیے، کل بھی کچھ ہم نے بیان کیا، اسی درس کا تسلسل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں۔ آپ نے اس سے فرمایا آپ رہنے دیں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ظاہر اللہ کے نبی تھے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بولیاں سیکھ کر پریشان ہوگا، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چاہیے یہ تھا کہ اپنی اس خواہش سے بردار ہو جاتا، لیکن اس نے اصرار کیا تو آپ نے اس کو ایک مرغ کی بولی سکھا دی اور ایک کتے کی۔ تو چونکہ اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سکھا دی بولی، اب وہ چلا گیا۔ اب ہوا ایسا کہ جب صبح ہوئی تو گھر کے نوکرانی نے دسترخوان کو جھاڑا، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ نے آگے بڑھ کر لپک کر اس کو اٹھا لیا۔ کتا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھ بھائی مرغ، تو دانا بھی چوگ لیتا ہے، یہ ٹکڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا صبر کرو، مالک کا نا کل گھوڑا مر جائے گا اور تمہارے مزے ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مالک سن رہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا قیمتی ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس کو بیچ ڈالوں۔ اس کو بیچ دیا۔ کل جب ہوئی تو کتے نے مرغ سے کہا بھائی تو نے تو کہا تھا بھائی گھوڑا مر جائے گا، یہاں تو کوئی گھوڑا نہیں مرا۔ کہا بھائی مرا تو ہے لیکن یہاں نہیں مرا،
کسی اور کے ہاں جا کر مرا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوسرا دن گزرا، دسترخوان جھاڑا گیا، روٹی کا ٹکڑا گرا، مرغ نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ کتے نے پھر کہا کہ دیکھ بھائی تو تو دانا وغیرہ چگ لیتا ہے، تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا صبر کر یار، کل مالک کا جو ہے وہ خچر مر جائے گا اور خوب تیرے عیش ہوں گے، مزے سے کھانا، اور جانور بھی، کتے بھی لپک پڑیں گے، امن پڑیں گے، تو بھی عیش کرنا۔ سن کر ٹھیک۔ مالک سن رہا تھا کہ خچر بھی مرنے والا ہے، اس نے جلدی کی، اس خچر کو بھی بیچ ڈالا اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں بڑے فائدے میں جا رہا ہوں، نقصان سے بچ گیا، نقصان سے بچ گیا۔ چلیے یہ تیسرا دن گزرا، تو پھر ان درمیان بات چیت ہوئی کہ تو کہتا تھا خچر مرے گا، خچر تو کوئی نہیں مرا۔ کہا بھی خچر تو مرا ہے لیکن کسی اور کے ہاں جا کر مرا ہے۔ دیجیے، اس نے کہا یار تیری بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ دوسرا دن ہے، چلیے۔ اس نے کہا یار یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا بھائی بات سن، مالک کا جو غلام ہے نا وہ ہے بیمار، تو بھئی یہ صحت یابی کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کھلائے گا تو بھی کھا لینا، انسان بھی کھائیں گے تو بھی کھا لینا۔ یار تو جھوٹ بولتا ہے۔ لگا ہم جھوٹ نہیں بولتے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر ہم بے وقت اذان بھی دے دیں تو لوگ تو ہمارے گلے پہ چھری پھیر دیں، ہم تو وقت پر اذان دیتے ہیں، ہم تو جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹا ہماری روایت نہیں ہے۔ خیر ہوا کیا، وہ اس دن بھی کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بات سن، ہم جھوٹے نہیں ہیں، سن لے، کل جو ہے خود مالک ہی مر جائے گا اور گھر والے نا گائے ذبح کریں گے، ماشاءاللہ ہڈیاں بڑا کچھ ملے گا کھانے کو، تو کھا لینا۔ اس نے کہا تیری بات پہ یقین تو نہیں ہے۔ کہا یقین رکھو، مالک مر جائے گا اور وہ گائے ذبح کریں گے، گھر والے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور تجھے بھی کھانے کو بہت ملے گا۔ یار عجیب سی بات ہے، تیری بات پہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا یقین تو رکھنا ہوگا، ہے تو ایسا ہی۔ اب وہ مالک سن رہا تھا، اس کے تو جناب والا ہوش اڑ گئی کہ تین باتیں تو پہلے جو کہی تھیں مرغ نے وہ تو صحیح ثابت ہوئی، اب میری جان بھی گئی۔ اور یہ بڑا خوش تھا کہ جناب میں نقصان سے بچ گیا، تو اب جان کے لالے پڑ گئے۔ دوڑا دوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی مجھے بچائیے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہ جی مرغ کی پہلی تین باتیں جو تھیں، گھوڑا مر جائے گا وہ مر گیا، خچر مر جائے گا وہ مر گیا، غلام مر جائے گا تو وہ مر جائے گا، تو اب وہ کہتا ہے کہ مالک مر جائے گا، حضور مجھے بچائیں۔ فرمایا بات یہ ہے قضاء و قدر کا تیر چل چکا ہے، اب کوئی نہیں بچا سکتا، اب اللہ بچائے تو بچائے۔ تجھے تو کہا گیا تھا کہ تو اس جھنجھڑ میں نہ پڑ، تو یہ بولیاں نہ سیکھ، تو نے خود ہی مقصد ہے کہ اپنے تو گلے میں پٹا ڈال لیا، اب بھگت جناب والا، اب تو بھائی تیری موت یقینی ہے۔ تو سمجھانے کا دیکھو کیا ایک طریقہ ہے کہ آدمی ایک چیز کو بہت چاہتا ہے مگر انجام جو ہوتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے۔
انجام بہت غلط ہوتا ہے. یعنی ہم ایک چیز کو بہت چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں وہ اولاد اللہ نہیں دے رہا مگر اولاد مل گئی. اب جب مل گئی تو اولاد جو ہے وہ اس نے تو ذلیل کر کے رکھ دیا. اب وہی بندہ کہتا ہے مولا اس سے تو نہ ہوتی اولاد تو بہتر تھی. تو اللہ سے مانگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما بردار اولاد عطا فرما. اب اگر اللہ نہیں دے رہا تو وہ جانتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تھا قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے کہ انسان بسا اوقات ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. کل کے درس میں ہم نے بتایا کہ انسان کڑوی دوا کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے لیے وہ بہتر ہوتی ہے. اسی طرح شوگر والا جو ہے وہ میٹھے کو بہت پسند کرتا ہے. اگر وہ صبح شام میٹھے پہ ہی لگا رہے، صبح بھی میٹھا، دوپہر بھی میٹھا، شام بھی میٹھا، تو پھر خیر سے کتنے دن چلے گی زندگی. تو پرہیز بہتر ہے. تو اسی طرح گناہوں سے بھی پرہیز ضروری ہے. انسان تو چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں مگر وہ گناہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہر کیف جو ہم نے یہ 2 دن اس آیت کی روشنی میں مثالوں کے ذریعے بھی اور قرآن حدیث کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کی. اگر آپ اجازت دیں تو کل کا درس ہو رہا تھا تو اس میں مجھے ایک بات یاد آئی تھی. بھئی چھوٹی جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ بڑی مصیبتوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ہم تو چھوٹی مصیبت پر شور مچاتے ہیں ہم گرفتار ہو گئے، حالانکہ وہی چھوٹی مصیبت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ بڑی مصیبت سے بچا دیتی ہے. جیسے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اپنے بیٹے